اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت پیارے کمنٹ آیا ہے، بہت خوبصورت، مجھے اس قابل سمجھا گیا کہ سوال پوچھا جائے، ورنہ میں بہت نکمی ہوں تو اس لیے جو بھی جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں وہ میرے اللہ کا کرم ہے اور اللہ ہی کی عطا ہے کہ وہ ایسے الفاظ منہ سے جاری کر دے کہ آپ کی اس بات میں تسلی و تشفی ہو جائے۔ سوال پوچھا گیا کہ ہمیشہ درود پڑھتے ہوئے ایک سی کیفیت نہیں رہتی، کبھی تو بہت دھیان اور توجہ سے درود پڑھا جاتا ہے اور کبھی یہ کیفیت یعنی دھیان اور توجہ کی نہیں رہتی ہے، تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہر وقت دھیان اور توجہ کے ساتھ اور بہترین انداز میں درود پڑھا جائے۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فطرت اور ایسے انداز میں بنایا ہے کہ اس کا ہر وقت ایک چیز پہ توجہ نہیں رہ سکتی، ایک سا اس کا جو ہوتا ہے نا انداز، وہ ایک نہیں رہ سکتا، چاہے وہ جو بھی کام ہو۔ تو اسی چیز کو آپ اپنے دل میں رکھیں اور تسلی رکھیں کہ انسان ہر وقت ایک کیفیت میں نہیں رہ سکتا، اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ کبھی وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس کا ذہن ایک وقت میں بہت سی باتوں میں الجھا رہتا ہے، بہت سی سوچیں، بہت سی فکریں، بہت سی باتیں نہ بھی ہوں، فکریں، پریشانیاں، تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو مسلسل توجہ اور دھیان سے نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس چیز کو اگر آپ درود میں بھی لیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ آپ ہر وقت توجہ اور دھیان سے جو ہے درود پڑھ سکیں۔ کبھی بہت توجہ ہوتی ہے، کبھی بہت دھیان ہوتا ہے، بس میرے ساتھ خود ہوتا ہے، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس یوں محسوس ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو رہی ہے، اللہ مسکرا کر دیکھ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم درود پڑھتے ہوئے جس محبت کا اظہار کرتے ہیں، توجہ محبت ہی ہوتی ہے نا، ہم توجہ وہیں دیتے ہیں جہاں پہ ہماری محبت ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کی توجہ وہیں پہ قائم زیادہ ہوتی ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ محبت اولین چیز ہے ہر رشتے میں، چاہے وہ ہر تعلق میں۔ تو آپ محبت ہوتی ہے تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے دنیاوی رشتوں میں بھی دیکھ لیں کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کی محبت ہے، لیکن آپ 24 گھنٹے اس توجہ اور محبت سے ان کے ساتھ تعلق آپ کا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں، بڑا دھیان ہوتا ہے آپ کا، وہ کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح وہ آپ کو کس بارے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ کی توجہ ان کی طرف اسی طرح ہوتی ہے۔ کبھی وہ اتنی ضروری بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا ذہن اس قدر الجھا ہوتا ہے کسی اور بات میں کہ ہم وہ توجہ سے بعض اوقات ان کو ہمیں ان کی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ مطلب یہ ہمیں کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا دھیان اس قدر بٹا ہوتا ہے، توجہ، ہمارا خیال، ہماری سوچ اس قدر کسی کام میں، کسی پریشانی میں، کسی کام کے مکمل کرنے میں، کوئی ایسا ٹارگٹ ہوتا ہے جو ہمیں مکمل کرنا ہوتا ہے، جلد از جلد کرنا ہوتا ہے، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ذہن تو کام کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمارا ذہن تو 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہمارا ذہن چونکہ اس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی وہ توجہ نہیں دے پاتے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے دن میں ایسا کہ جو بعض اوقات بہت توجہ سے جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں اور ہمارا فوکس اس وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے ماں باپ کی بڑی محبت اور توجہ سے بات سن رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ تہیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بات میں نے دل میں تہیہ کر لی ہے اور یہ میں کر کے رہوں گا یا رہوں گی۔ تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو کہ جب آپ کو پوری فرصت ہو دن کے کسی بھی حصے میں، تو چاہے وہ رات کا پہر ہے، چاہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، چاہے وہ فجر کا ہے، چاہے وہ جس وقت بھی ہے، جب آپ کو پوری طرح فراغت ہوتی ہے، آپ کا ذہن یکسو ہوتا ہے، ایک
اس کی طرف، تو نیت کر لیں کہ میں اس وقت پورے توجہ اور دھیان سے آنکھیں بند کر کے میں گنوں گا یا گنوں گی بھی نہیں کہ میں کتنا درود پڑھ رہی ہوں. تسبیح میرے ہاتھ میں ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، میری پوری توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اور میں درود بس پڑھتی رہوں گی، پڑھتا رہوں گا. جتنی توفیق، جتنا وقت مجھے اس توجہ میں کا حاصل ہے، چاہے وہ گھنٹہ ہے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہے، چاہے وہ 20 منٹ ہے، یہ آپ پر ہے. یہ ہر انسان کی اپنی روٹین پر ہے کہ وہ کتنا وقت دے پاتا ہے. لیکن کوشش کیا کرے کہ یہ وقت تھوڑا سا طویل کر لیا. اگر کوشش کرنے سے سب کچھ ملتا ہے، لیکن ابتدا کم سے کریں اور اس کو بڑھاتے جائیں اس وقت کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت میں برکت دیتا جائے گا. کیونکہ اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا ذکر بہت پسند ہے، اور وہ توجہ اور محبت والا ذکر تو پھر اس کی مثال ہی کیا ہے، چاہے وہ درود ہو، چاہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں ہوں. تو اس کے لیے پریشان مت ہو. یہی سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ دن کا کوئی حصہ، کوئی کتنا بھی حصہ ہو، چاہے 20 منٹ ہے، چاہے آدھا گھنٹہ ہے، چاہے پون گھنٹہ ہے، چاہے گھنٹہ ہے، چاہے 2 گھنٹے، اگر زیادہ توفیق ملتے ہیں. میں یکسو ہو کر جب میں اپنے پوری دنیاوی کاموں سے بالکل فارغ ہوتی ہوں، جب مجھے کوئی آواز دینے والا نہیں ہوتا، جب میں نے کوئی کام مکمل نہیں کرنا ہوتا، اور میں سب کچھ مکمل کر کے بیٹھوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کر، جو بھی آپ کی تسبیح ہے جس پہ آپ پڑھتے ہوئے عادی ہوتے، بہت اس میں آپ تیزی مت دکھائیے گا، بہت توجہ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دھیان سے آرام سے پڑھتے جائیں. تو مجھے کامل یقین ہے کہ آپ وہ پورے دن کی توجہ حاصل کر لیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ وقت آپ کے پورے دن کی توجہ اور محبت کا وقت شمار ہوگا، کیونکہ اس کی میں ایکسپیرینس کر چکی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. باقی سارا دن آپ مسلسل درود پڑھیں. مسلسل درود جب آپ پڑھیں گے تو توجہ کس کی طرف ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی. ظاہر ہے جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں آپ، توجہ تو انہیں کی طرف ہوتی ہے نا. تو بے شک پھر کام کرتے ہوئے کام کی طرف توجہ ہے، پھر آپ جب درود مسلسل پڑھتے رہیں گے، پھر آپ کا درود کی طرف دھیان ہو جائے گا کہ میں تو مطلب یہ وقت کتنا ہو گیا مجھے درود پڑھتے ہوئے، میں کتنا وقت میں شمار ہوتا ہے. آپ لاکھوں میں نہ پڑھیں، آپ گھنٹوں میں پڑھیں. بے شک آپ نہ گنیں، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ دن میں کتنا گھنٹے، کتنا وقت دیتے ہیں درود کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو. تو اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. تو پریشان مت ہوئیے گا. یہ سب سے سہولت اور خوبصورت طریقہ ہے جو میں ایکسپیرینس کر چکی ہوں. میں ہمیشہ وہی بتاتی ہوں جو میں خود کو ایکسپیرینس کر چکی ہوتی ہوں، اور وہ کامیاب اللہ نے مجھے کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.